اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ تمام تعریفیں رب کعبہ کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام مولود کعبہ اور آپ کے برادر بزرگوار ختمیہ مرتبت کے لیے اور آپ کی اولاد طیبین و طاہرین و شہزادی کونین کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، شکر پروردگار کعبہ ایک ایسی دعا کی شرح کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کو پچھلے درس میں آپ سماعت فرما چکے، یعنی کہ دعائے سماعت کی شرح، اور دعائے سماعت کی شرح کے ساتھ ساتھ دعائے سماعت کے الفاظ میں ایک خاص جملہ آج آپ کی خدمت مقدس میں اپنے اس عنوان کے ساتھ متصل ہونے کے لیے کہ جو عید دحو الارض کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے۔ دعائے سماعت میں خداوند عالم کے ناموں کا واسطہ دے کر خدا سے دعا مانگی جا رہی۔ وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى مَضَائِقِ الْأَرْضِ لِلْفَرَجِ إِنْ فَرَجَتْ، اور اے خدا تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ کہ جن ناموں کو پڑھا جائے جب زمین کے تنگ راستوں پر انہیں کشادہ کرنے کے لیے، ان فرجت، تو تیرے نام کے تلاوت کی برکت سے راستے کشادہ ہو جاتے۔ لفظ زمین کا استعمال عربی زبان کے اعتبار سے لفظ الارض، دعائے سماعت کے اس جملے کے ساتھ ہم متصل ہو گئے لفظ الارض کے ساتھ دحو الارض کے عنوان پر۔ تو یہ آنے والا جمعۃ المبارک ایسا دن قرار پائے گا کہ سارے فضائل ذی قعدۃ الحرام کے اور پھر جمعۃ المبارک کے اور ان دو کے ساتھ ساتھ تیسرا مرحلہ بھی شامل ہو جائے گا، یعنی کہ عید دحو الارض،
یا ایدحو الارض. تلفظ میں اعراب کا خیال کرتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں ریپیٹ کیا اسے. آئیے تلاش کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں کہ دحو الارض کے حوالے سے تذکرہ کہاں کہاں موجود ہے. سورہ مبارکہ النازعات قرآن مجید کا ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 79 نمبر کا سورہ. اس کی آیت نمبر 30. اس سورے کی تلاوت سورہ النازعات ابی بن کعب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کر رہے کہ جو شخص بھی سورہ مبارکہ النازعات کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم قیامت کے میدان میں اسے حساب و کتاب کے لیے کھڑا نہیں کرے گا سوائے اتنی دیر کی کہ جتنی دیر میں واجب نماز تمام ہو جاتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں قیامت کا وہ دن جو 50,000 سال کے برابر ہے، وہ دن اس انداز سے آپ پر ہلکا ترین محسوس ہو، آپ کے لیے آسان ترین ہو جائے، جیسے آپ 2 رکعت نماز واجب پڑھ کر اپنے اس وقت کو مفید بناتے ہیں، اتنا وقت لگے اور قیامت کا زمانہ مکمل ہو جائے، تو اس کے لیے سورہ مبارکہ النازعات کی تلاوت کیجیے. ایک اور روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ نازعات کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اسے موت کے وقت میں پیاس کی شدت سے محفوظ رکھے گا. الفاظ دیگر معصوم کے الفاظ میں اسے سیرابی کے ساتھ موت ملے گی، حالت سیرابی میں قیامت کے میدان میں اٹھایا جائے گا اور حالت سیرابی میں ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو تینوں مقامات پر سیرابی اور سیرابی. سورہ نازعات کی تلاوت. سورہ نازعات میں پروردگار عالم نے فرشتوں کی اقسام بیان کر کے قسموں سے آغاز کیا. اس کی آیت نمبر 30 یوم دحو الارض کے حوالے سے اصطلاح قرآنی کے اعتبار سے قال اللہ تبارک و تعالی والارض بعد ذلک دحاها. اس سے پہلے کی آیت نمبر 26 27 28 29 پڑھیے. پروردگار عالم کا یہ اعلان، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری خلقت خدا کے لیے زیادہ مشکل ہے، یا یہ آسمان کا بنانا زیادہ مشکل ہے؟ اس نے آسمان کو بنایا اور اتنا اونچا کیا کہ بلند قرار دیا، اور جتنا بلند آسمان ہے اتنا ہی اس کے ستون کا مسئلہ. اور پروردگار عالم نے آسمان کو بغیر ستون کے قائم کیا، اور خدا ہی کی ذات اور توانائی کے زمین و آسمان کو روکے ہوئے پروردگار عالم نے آسمان کو بلند کیا اور اس کے تمام تر نظام کو متوازن قرار دیا، اور اسی پروردگار نے پھر زمین کو بچھایا. والارض بعد ذلک دحاها. اب ایک پوری بحث ہے کہ پہلے زمین خلق ہوئی یا آسمان. میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ کہیں عید کے اعمال کا موضوع ہی پیچھے نہ رہ جائے. سورہ سجدہ کی طرف متوجہ ہو کر ہم دیکھ سکتے کہ خلقت کی کیا کیفیت ہے. آسمان پہلے بنا، زمین پہلے بنی. آسمان پہلے بنا، سورہ سجدہ کا حوالہ. زمین پہلے بنی مگر ایک خاص حد اور خاص انداز کے اندر. تو زمین کی خلقت آسمان سے پہلے، مگر زمین کا بچھایا جانا آسمان کے بعد. خدا کی عظیم نعمتوں میں ایک عظیم ترین نعمت زمین ہے. ایسی زمین جس پر حیوانات بھی، نباتات بھی،
اور جمادات بھی، ایسی زمین جس پر ہوا کا گزر بھی، جس پر سورج کی روشنی بھی، جس پر خدا کی رحمتوں کا نزول بھی. تو خدا کی عظیم ترین نعمت زمین کا بچھایا جانا. اور آئیے آیات کی روشنی کے ساتھ ساتھ اس لفظ کو اور واضح کریں. یہ دحو کے معنی کیا ہے؟ وَدَحَوْتُ الشَّيْءَ دَحْوًا اے بسطتہ، فَمَعْنَى دَحْوُ الْأَرْضِ بَسْطُهَا. تو دحو الارض کے معنی ہے زمین کو کشادہ کرنا، زمین کو پھیلانا. اے جعلہا مبسوطۃ. اہل زبان، اردو زبان میں تقریر کرنے والے علماء نے دحو الارض کو ایسے سمجھایا. خانہ کعبہ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے یاد رکھیے، سرزمین مکہ المکرمہ اور کعبے کے اندر کی زمین کا نام ہے بکہ. اطراف کعبہ میں ہے مکہ المکرمہ اور اندرون کعبہ ہے بکہ المکرمہ. اور اللہ کے رسول کی رحمتوں کے نتیجے میں یہ علم یہاں تک مکمل ہو رہا کہ زمین کیسے بچھائی گئی. سورہ النازعات کا حوالہ بھی اور سورہ والشمس کا حوالہ بھی. اور سورہ والشمس تو اس لیے بھی بڑی اہمیت کی حامل سورہ کہ جب آپ کے سامنے اعمال بیان ہوں گے، اور جن کو اعمال یاد ہیں تو ماشاءاللہ اور سبحان اللہ، چاہے کتاب مفاتیح الجنان ہو، کتاب ضیاء الصالحین ہو، کتاب البلد الامین ہو، یا کتاب اقبال الاعمال ہو، یا کتاب فیض العلام ہو، کسی بھی عالم کی کتاب میں جب آپ اعمال کو مشاہدہ کیجئے تو اعمال میں 2 رکعت نماز، اور 2 رکعت نماز میں 2 باتیں. ایک نماز کا خاص وقت، وقت چاشت، یعنی کہ زوال اور ظہر کی نماز کے قریب قریب کا وقت، تقریباً دن کے 12:30 بجے کے نزدیک کا وقت، وقت چاشت. اور دوسرا حوالہ، اس 2 رکعت نماز میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ والشمس کی تلاوت. گویا عید دحو الارض میں آپ 10 مرتبہ اس جملے کی تلاوت کریں گے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. یہاں تک بات کو روکتا ہوں. یہ جو آیت تلاوت کی گئی آخری والی، والارض وما طحاها، اس آیت کو آپ ریپیٹ کریں گے عید دحو الارض کے اعمال میں، دن کے اعمال میں، 2 رکعت نماز میں 10 مرتبہ، 5 مرتبہ رکعت اول میں سورہ والشمس کے اندر، اور 5 مرتبہ رکعت دوم میں سورہ والشمس پڑھتے ہوئے. پروردگار نے قسم کھائی زمین کی، بہت اپنے آپ کو تفصیل میں جانے سے روکتے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ الارض پر ہی بات طولانی ہو جائے. پروردگار نے قسم کھائی زمین کی، اور زمین کو بنانے والے کی. بنانے والا مطلب بچھانے والا. ایک عجیب سی بات کہ ماں استعمال ہوا، والارض وما طحاها استعمال نہیں ہوا والارض ومن طحاها. من ذوی العقول کے لیے، ماں غیر ذوی العقول کے لیے. ماں استعمال ہوتا ہے بے جان چیزوں کے لیے، اور من استعمال ہوتا ہے جاندار چیزوں کے لیے. خدا نے اپنی ذات کے لیے ماں استعمال کیا. یہاں پر علماء تفسیر کہتے ہیں کہ یہ ماں من کے معنی میں استعمال ہوا، اور بعض علماء کا خیال یہ کہ ماں سے مراد الذی ہے. تو پروردگار نے یہ نہیں فرمایا کہ رب الذی والارض ورب الذی طحاها. قسم ہے زمین کی، اور قسم ہے اس پروردگار کی جس نے زمین کو بچھایا. شاید کے عظمت کے اظہار کے لیے پھر آپ کو یاد دلا دوں
کہ یہ لفظ دف کے معنی ابھی بیان کے، بسطھا ای جعلھا مبسوطۃ، یعنی اس نے زمین کو قرار دیا پھیلا کر، کشادہ کر کے. وَلِذَلِكَ كَانَ مِنْ أَسْمَائِهَا الْبَسِيطَةُ، اس لیے آنے والی عید کا ایک اور نام بھی ہو گیا، وَيَوْمْ بَسِيطَةُ الْأَرْضِ، یوم دحو الارض یا عید دحو الارض یا عید بسیطۃ الارض. والبسط هو المد، اور بسط مانے پھیلانا، کشادہ کرنا، یعنی کھینچنا. المد. قال اللہ تبارک و تعالی والارض مددناها والقینا فیها رواسي وانبتنا فیها من کل شیء موزون. سورہ الحجر آیت نمبر 19. زمین کو ہم نے پھیلایا. مد. تجوید کے عنوان میں آپ لفظ مد کو پڑھتے ہیں. مد کا مطلب مد قصیر، مد طویل. اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. الف مد آ، مد کا مطلب کھینچنا. سورہ رعد میں استعمال ہوا وَهُوَ الَّذِي مَدُّ الْأَرْضِ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا. رعد کی آیت نمبر 3. اسی اعتبار سے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ استعمال ہوا. اب آئیے کچھ روایات میں توجہ کریں. آیات کے ساتھ ساتھ روایات، اور روایات میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک ایسی روایت کا حوالہ جو سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ. یا روایت اب اعمال کے ذیل میں آ رہی. اعمال یوم الدحو، اور اس میں الصوم کا مسئلہ. میں نے ترتیب بدل دی کہ یہ روایت پڑھنے کے بعد پھر میں بات کرتا ہوں رات کے حوالے سے، شب کے حوالے سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، فرمایا اللہ کے حبیب نے وَأَنزَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ لِخَمْسَةِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ. اللہ کی رحمت نازل ہوتی، اللہ رحمت نازل فرماتا ہے جبکہ ذی القعدہ کی 5 راتیں باقی رہ گئی ہوں. فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، پس جو شخص بھی اس دن کا روزہ رکھے، کان لہو، اس کے لیے ثواب ایسے کصوم 70 سنہ، جیسے کہ 70 سال کے روزے رکھ لیے ہو. روزہ اور روزے کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ایک اور روایت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اول رحمت نزلت من السماء الى الارض فی 25 من ذی القعدہ. فرماتے سب سے پہلی رحمت آسمان سے زمین کی طرف نازل کی گئی 25 ذی القعدہ کو. فمن صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة، اور جو شخص بھی اس دن کا روزہ رکھے اور رات میں قیام عبادت کے لیے کرے، فَلَهُ عِبَادَةُ مِئَةِ سَنَةٍ، اس کے نامہ اعمال میں 100 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. یہ 100 سال کیسے ہوں گے؟ ذرا فرق محسوس کیجئے گا. جب کبھی کہا جائے کہ 70 سال کے روزوں کا ثواب، تو 70 سال میں 70 مہینے شمار ہوں گے روزوں کے، باقی 11 مہینے اور ایک روزے کا مہینہ اور. لیکن یہاں مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا یہ 100 سال کی عبادت کے ثواب میں سمجھ لیجئے ساما نہارہا
وقام لیلہا، ساما نہارہا وقام لیلہا، اس کے دن روزوں میں اور رات حالت قیام میں. ایسے 1 سال نہیں 100 سال کی عبادت کا ثواب، 1 سال بھی نہیں 100 سال. اللہ اکبر. ایسے 100 سال جن میں ہر رات میں جا کر عبادت کی گئی ہو اور ہر دن میں روزہ رکھا گیا ہو. وَأَيُّمَا جَمَاعَةٍ اجْتَمَعَتْ ذَلِكَ الْيَوْمُ فِي ذِكْرِ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ، اور جب بھی کوئی جماعت جمع ہوگی اس دن میں اپنے رب کے ذکر کے لیے، لم يتفرقوا، وہ کبھی بھی منتشر نہیں ہوں گے، حتیٰ یعطوا سؤلہم، یہاں تک کہ ان کے لیے تمام ان کے سوالات کو پورا کر دیا جائے، ان کے مانگنے پر عطائیں انہیں کر دی جائے. وَيَنزِلُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَلْفِ رَحْمَةٍ، اور 1,00,000 رحمتیں خداوند عالم اس دن میں نازل کرتا. 1,00,000 رحمتیں، جن میں سے 99% رحمتیں اس حلقے کے لیے ہے جو ذاکرین کا ہو، صائمین کا ہو اس دن کے اعتبار سے. والقائمین فی تلک اللیلہ، اور جو اس کے شب میں قیام کرنے والے ہو. تو شب میں قیام عبادت اور دن میں روزے کی عبادت. ان محمد السیقل قال، کہتے ہیں محمد السیقل، خرج علینا ابو الحسن، ہم پہنچے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، فی یوم 25 من ذی القعدہ، 25 ذی قعدہ کی تاریخ تھی. فقال، فرمایا مولا نے، سومو، رکھیے روزہ، فإنی اصبحت صائما، میں تو آج روزے کی حالت میں ہوں. قلنا، ہم نے سوال کیا مولا سے، جعلنا فداک ای یوم ھذا، ہمارے جان آپ پر قربان ہو جائے یا ابا الحسن، بتائیے آج کون سا خاص دن ہے. فقال، تب امام نے ارشاد فرمایا، یوم، ایسا دن، نشرت فیہ الرحمہ، جس میں رحمتیں پھیلائی گئیں، وَدُحِیَتْ فِیہ الْأَرْضُ، زمین کو بچھایا گیا، وَنُصِبَتْ فِیہ الْکَعْبَةُ، کعبے کو نصب کیا گیا، وَحُبِتَ فِیہ آدم علیہ السلام، اور آج کی تاریخ میں آدم کو زمین پر پہنچایا گیا. قال امامنا الکاظم علیہ السلام فی 25 من ذی القعدہ، فرمایا امام موسی کاظم علیہ السلام نے 25 ذی قعدہ کے بارے میں، انزل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبے کو نازل کیا بیت حرام پر. یا یوں ملائیے، اللہ نے کعبے کو بیت الحرام کے طور پہ نازل کیا. فمن صام ذلک اليوم، جو اس دن کا روزہ رکھے، کانا کفارۃ 70 سنہ، اسے 70 سال کے گناہوں کا کفارہ خدا قرار دے گا. 70 سال کے گناہوں کا کفارہ، 25 ذی قعدۃ الحرام کا روزہ. اللہ اکبر. وَهُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ أُنزِلَ فِيهَا الرَّحْمَةُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى آدَمَ، آپ فرماتے ہیں یہ پہلا دن تھا کائنات میں جب اللہ نے رحمت کو آسمان سے حضرت آدم پر نازل کیا. ان الحسن بن علی الوشا، امام رضا علیہ السلام کے صحابی، قال کنت مع ابی وانا غلام، کہتے میں اپنے بابا کے ساتھ جبکہ کم سن تھا. فتغشینا عند الرضا، بس ہم رات کے کھانے پر، فتعشینا عند الرضا، ہم رات کے کھانے پر امام کے ساتھ موجود. کون سی رات؟ لیلۃ 25 من ذی القعدہ، 25 ذی قعدہ کی رات تھی. فقال له لیلۃ 25 من ذی القعدہ ولد فیہا ابراہیم علیہ السلام، تو
تو امام نے ارشاد فرمایا میرے بابا سے کہ 25 ذی قعدہ کی رات میں خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وَوُلِدَ فِيهِ عِیسیٰ ابن مریم، اور اسی رات میں عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کیا گیا، وَفِيهَا دُحِیَّتِ الْأَرْضُ مِن تَحْتِ الْکَعْبَةِ، اور اسی رات میں کعبے کے نیچے سے زمین کو بچھایا گیا، فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ كَمَنْ صَامَ 60 شَهْرًا، اور جو شخص بھی اس دن کا روزہ رکھے اسے پروردگار 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب دیتا ہے۔ ان روایات کے ساتھ ساتھ اب آئیے، روزے کے فضائل تو آپ نے سماعت کیے، اور روزے کے فضائل کے ساتھ ساتھ ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے، بعض کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت، معصومین کی روایت کی روشنی میں، کہ پروردگار نے حکم دیا ہواؤں کو کہ چلیں، جب وہ چلیں تو پروردگار نے ہواؤں کو پانی کے ساتھ لا کے ملا دیا، اور جب ہوا پانی کے ساتھ آ کر ملی تو اس سے جھاگ پیدا ہوئے، اس جھاگ کو جمع کر کے خدا نے شکل جبل، شکل خانہ کعبہ کے طور پر ایک وجود قرار دیا۔ اس کے بعد پھر حکم دیا اس سے جھاگ بنے تو آسمان بنائے گا، تو ہوا کا پانی پر مارنا اور اس سے جھاگ بنا کر کبھی کعبے کی جگہ کو بنانا، کبھی آسمان کو بنانا، اور آسمان کو بنانے کے بعد پھر زمین کو کعبے کے نیچے سے بچھانا شروع کیا گیا۔ بہت اختصار کرتے کرتے بھی بات بہت طولانی ہو رہی، بات کو سمیٹنا مقصود ہے۔ شب دہو العرس کے اعمال کیا؟ لیلۃ شریفہ، یہ ایک بہترین رات ہے جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی، اور جو اس رات میں عبادت کے لیے قیام کرے اس کے لیے خدا کی طرف سے بہترین جزا قرار دی گئی۔ تو رات یعنی کہ شب جمعہ بھی ہوگی، شب عید دہو العرس بھی ہوگی، رات کو جاگیے عبادت خدا کے لیے، اور دن کو روزے کی حالت اختیار کیجیے۔ اور ایک اور روایت کہ اسی دن میں امام زمانہ علیہ السلام قیام فرمائیں گے۔ اب غور کیجئے، ابراہیم معمار کعبہ اسی رات میں پیدا ہوئے، عیسیٰ ابن مریم ناصر مہدی اسی رات میں پیدا ہوئے، اور یہی دن تھا اور یہی دن ہوگا جب امام زمانہ علیہ السلام اپنی حکومت قائم فرمائیں گے۔ اس میں اعمال کے ساتھ ساتھ روزے کا بیان، غسل کا بیان۔ جب غسل کیجئے تو یاد رکھیے بعد میں آپ کو وضو بھی کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ دعا، یستحب ان یدعى فی ھذا اليوم بھذا الدعاء، اللہم داحی الکعبۃ وفالق الحبۃ وصارف اللذبۃ وکاشف کل کربۃ اسألک فی ھذا اليوم من ایامک، اللہ اکبر، اللہم داحی الکعبہ، اے اللہ کعبے کو بچھانے والے۔ خدا نے کعبے کے نیچے سے زمین کو کیسے بچھایا؟ ایک جملہ جو اہل ادب نے بیان کیا اردو زبان میں، جیسے کوئی چاندی کو کوٹ کوٹ کے ورق بناتا ہو، جو عربی ادب میں بیان کیا گیا جیسے کہ گوندے ہوئے آٹے سے روٹی کا پیڑا بنا کر اسے پھیلایا جاتا ہو، اسے بیلا جاتا ہو بیلن کے ذریعے سے۔ اس انداز سے خدا نے زمین کو پانی کی سطح پہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس دعا میں کہ جہاں تمام ذکر خدا بھی وہاں کافروں پہ لعنت بھی، تفصیل کا وقت نہیں ہے، بات سمیٹ رہا ہوں۔ نماز بیان ہو چکی، نماز کے بعد کی دعا سن لیجئے۔ یا مقیل الاسرات ایک جملہ، یا مجیب الدعوات ایک اور جملہ، یا سامع الاصوات ایک اور جملہ، 3 جملے۔ مقیل الاسرات ایک گناہوں کو معاف کرنے والے، یا مجیب الدعوات ایک دعاؤں کو سننے والے، یا سامع الاصوات
اے آوازوں کو سننے والے. اور چونکہ اختصار کرتے کرتے بھی بات بہت آگے بڑھ گئی، تو خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں. اتنی اہم ترین تاریخ 25 ذی قعدہ، بعض روایات کے لحاظ سے 25 ذی قعدہ یا 26 ذی قعدہ، اللہ کے رسول اپنے آخری حج کے لیے مدینہ منورہ سے روانگی اختیار کر رہے. 25 ذی قعدہ امام رضا علیہ السلام کا مقام مرو پہ پہنچنا. 25 ذی قعدہ ابراہیم ابن عبداللہ ابن حسن ابن علی ابن حسن ابن ابی طالب، امام مجتبی علیہ السلام کی اولادوں میں سے عبداللہ ابن حسن کی اولاد جناب ابراہیم کی شہادت کا روز. یہ تمام باتیں آپ کی خدمت. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا نام استعمال ہوا لفظ دہو الارض کے اعتبار سے دحیہ کلبی. لوگ تلفظ میں اشتباہ کرتے داہیہ پڑھ دیتے ہیں. داہیہ کا ترجمہ ذرا سا نامناسب ہے. اصل لفظ دحیہ ابن خلیفہ الکلبی. یہ دحیہ کون تھے؟ صحابی رسول. 14 یا 15 سال کی عمر میں اسلام لے کر آئے. باس نے لکھا آپ کے اسلام کے بارے میں، بڑے خوبصورت تھے. اللہ کے رسول کی زیارت کا ان کو بڑا شوق تھا، اور جب بھی پیغمبر کی بارگاہ میں آتے تھے خالی ہاتھ نہیں آتے تھے. اور جبرائیل امین بشکل بشر جب بھی آتے تھے ان کی شکل میں آتے تھے. دحیہ کلبی، بہت سے روایات میں ان کا تذکرہ آپ کو ملے، مگر جبرائیل امین کا ان کی شکل میں آنے سے مطلب کیا تھا؟ کہ انہیں حسنین علیہ السلام سے بڑی محبت تھی. جب بھی آتے تھے شہزادوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے لے کر آتے تھے، اور شہزادے ان سے اتنا مانوس تھے کہ اپنے تحفوں کا مطالبہ خود فرماتے تھے. دحیہ کلبی کی شکل میں کربلا کے میدان میں سرکار سید الشہداء کے آخر وقت میں جبرائیل پہنچے ہیں شکل دحیہ کلبی میں، اور آنے کے بعد اپنے ابا کے دامن سے سیب نکال کر امام کی خدمت میں پیش کیا. امام فرماتے ہیں کہ اب ہمارا رزق تمام ہو چکا. یہ کہتے ہیں آپ اسے نوش کیجئے. امام فرماتے ہیں اس سے اب رزق تمام ہو چکا، یہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے. کہ اگر جاننا چاہتے ہو اے جبرائیل دحیہ کلبی کی شکل میں آنے والے تو ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں. امام نے سیب کو شگافتہ کیا، اندر سے خون نمودار ہوا. تب یہ دحیہ کلبی کہتے ہیں اسے آپ سونگ لیجیے. امام نے آخری ساعت شہادت میں جو آپ کہہ سکتے ہیں رزق استعمال کیا وہ قوت شامہ سے تھا. نہ پانی پی سکے، آخر وقت میں پیاسا گلا تھا، نہ کچھ کھا سکے. آخری خوراک وہ سیب کی خوشبو تھی. اسی لیے بعض علماء نے لکھا جب کوئی کربلا جائے نماز تہجد کے وقت میں تو ہو سکتا ہے اسے سیب کی خوشبو کا تحفہ عطا کیا جائے. ہائے زہرا کا لال اس عالم غربت میں ذبح کیا گیا کہ بہن دیکھتی رہی، بھائی ذبح ہوتا رہا. رونے والوں بس ایک جملہ عرض کروں گا کہ کس طرح وقت مصیبت تھا میرا مولا ذبح ہو رہا تھا. زمین پر آسمان پر عجیب غم کی کیفیت تھی، منادی غائب کی ندا تھی. رونے والوں ابھی عید قربان قریب ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ قربانی کے لیے قربان جس کو کیا جائے حیوان کو اسے پہلے پانی پلایا جاتا ہے. میں سوچتا ہوں پانی پلائیں تب بھی ذبح کرنا ہے، پانی نہ پلائیں تب بھی ذبح کرنا ہے. پانی کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تو ابھی ذبح ہو جائے گا حیوان. تو کہتے ہیں علماء پانی کا فائدہ یہ ہوگا کہ رگیں نرم ہو جائیں گی، گلے کی چھری کی تکلیف کم
ختم ہو جائے گی. ہائے زہرا کا لال 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کند خنجر سے ذبح کیا جاتا رہا, منادی فریاد کرتا رہا لقد قتل الحسین بکربلا, لقد ذبح الحسین بکربلا.